خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. قبر میں آگ کے شعلے. ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. لہذا تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر پر آ کر اس نے قبر کھودی. کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑھا کرتی تھی. یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. تو جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں قضا کر کے، ان کو توبہ کرنی چاہیے. جب نماز قضا کر کے پڑھنے کا یہ وبال ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ جانے ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے پانچوں وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 29 شعبان المعظم 1440 ہجری. مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں. یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے پاک امجدی کابینہ مدینہ مارکیٹ پیٹ آباد حیدرآباد زمزم نگر. پاک کرما والی کابینہ ہڑپا اسٹیشن ضلع ساہیوال پنجاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہڑپا اسٹیشن ہمارے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. مدینہ کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما.
گزشتہ ہفتے میں نے کچھ اس سلسلے میں عرض کیا تھا، اس میں کچھ میری بھول چوک ہو گئی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان یہ کہے گا کہ رات میں نے اس کو سونے سے باز رکھا، اسی طرح کا کوئی جملہ کہا تھا جو غلط تھا، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اسی کی ازالے کے لیے یہ حدیث پاک میں نے عرض کی کہ اس حدیث پاک میں جو بیان کی گئی اس میں رمضان کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، روزہ یہ فرمایا گیا ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ کہ کیا جاندار کی تصویر کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں؟ ڈرائنگ؟ جی ڈرائنگ۔ ہاں یہ تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال تھا کہ کیا قضا نمازیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں ہی پڑھنا چاہیے، مسجد میں سب کے سامنے اس حال میں پڑھنا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی نماز سبھی کی قضا ہو گئی اور سب پڑھ رہے ہیں با جماعت، اس کی صورت ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ ویسے پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے قضا کر ڈالنا نماز، اس کا اظہار دوسروں پر نہ کیا جائے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے پر نمازیں وقت پر ادا کرنے کا الحمدللہ ذہن بنتا ہے، ساتھ ہی ظاہر پچھلی جو نمازیں قضا ہوں تو اس کو جلد ادا کر لیں، اس کا حساب لگا لیں، اس کا کوئی آسان طریقہ اگر ہمیں بیان ہو جائے۔ قضا نمازیں جلد تر ادا کر لینا واجب ہے، تو قضا جو پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر آج چلو اس کی آنکھ کھلی، اس نے ذہن اس کا بنانا بھی چاہیے ذہن کہ یہ فرض نمازیں توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا جبکہ وہ نمازیں پڑھ بھی لے اور ذہن ہو کہ ہاں میں قضا نمازیں کروں گا، ورنہ وہ توبہ پھر توبہ نہیں ہے نا، کہ گناہ تو اس نے باقی رکھنا ہی ہے۔ تو اب یہ کہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے حساب لگائے، اب بالغ کا بھی نہیں پتا کہ کب ہوا تھا، تو پھر 12 سال ہجری سن کے حساب سے، انگریزی سے نہیں، ہجری سن کے حساب سے مرد جو ہے یہ 12 سال کی عمر سے حساب لگائے کہ 12 اور 15 کے درمیان مرد لڑکا جو ہے بالغ ہوتا ہے، اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، لڑکی 9 سال سے حساب لگائے۔ اور فرض رکعتوں کی قضا کی جائے گی، تو فجر کے 2، ظہر کے 4، اسی طرح عصر و عشاء کے 4، جبکہ مغرب کے 3، مگر عشاء میں وتر کے 3 بھی قضا کرنے ہیں، تو یہ کل 20 رکعتیں دن کی بن جاتی ہیں۔ تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا رہے ایک وقت کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے کہ جلدی جلدی ساری نمازیں اتار دے اپنے ذمے سے، یعنی کوئی اپنا ضروری کام کاج ہوتے ہیں، روزگار ہوتا ہے، کھانا پینا سونا، جس کے بغیر آدمی کو چلتا نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو مائنس کر کے اس کے علاوہ جو بھی وقت ملتا ہے اس میں پھٹافٹ قضا کرتا رہے تاکہ فرض سے یہ سبکدوش ہو سکے، فارغ ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابو معاذ فرحان الطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، یا امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں، تو جیسا کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور درزی اسلام بھائیوں کے لیے یہ کمائی کا بھی سیزن ہوتا ہے کہ اس ماہ میں درزیوں کے لیے مصروفیات کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے درزی نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض نیکیوں میں سستی کرتے ہیں، بعض تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہم درزی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ درزیوں کی مصروفیت بھی بڑھتی ہے، اور بھی بعض شعبے سے تجارت کے یا کام کاج کے جس میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، ان سب کو اللہ کی رضا میں کام کرنے چاہیے۔ بعض روزے بھی نہیں رکھتے اس وجہ سے، جیسے کہ وہ سموسے کے مانڈے بناتے ہیں، سموسے جس میں لپیٹے جاتے ہیں نا، تو وہ چپاتی بنتی ہے اس کی روٹی میدے کی، یہ روٹیاں بناتے ہیں، تو یہ رات دن لگے ہوتے ہیں اس میں، یہ روزے نہیں رکھتے اس طرح کا کام کرنے۔ میں نے جو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے بعض رکھتے بھی ہوں، اور کیسے رکھیں گے، رات دن چولہے پر ہوتے ہیں یہ، اور ہمارے یہاں آج کل تو ہوتی بھی گرمیاں ہیں، تو خدا بہتر جانے، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ نہیں رکھتے روزے۔ اسی طرح مٹھائیوں والے کہ ان کی سیل بڑھ جاتی ہے مٹھائی کی ان دنوں میں، خاص کر جب عید قریب آتی ہے پھر تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ان کے بھی روزوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور تراویح میں یہ کہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ 3 دن میں یا 6 دن میں یا 5 دن میں ختم کر لو پھر چھٹی، تو یہ تھوڑا بہت جن کو دین کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے وہ 3 دن یا 6 دن میں ختم قرآن کر کے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان شریف کی تراویح کی سنت ادا کر لی۔ ایسا نہیں ہے، عشاء تو روزانہ فرض ہے، سارا سال ہی فرض ہے، اور تراویح سارا مہینہ سنت ہے۔ ختم قرآن چاہے روزانہ ایک کرے تب بھی روزانہ ہی تراویح کی 20 رکعت تو پڑھنی ہے، سنت المؤکدہ ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ تو درزیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہ جتنا عمل گراں ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اتنا ہی میزان عمل میں قیامت کے روز ترازو میں یہ وزن دار ہوگا۔ تو درزیوں کو ظاہر نفس پر زد تو پڑتی ہے کہ ہم کو مطلب یہ کیسے ہوگا، نماز پڑھیں گے تو ہمارا تو یہ کپڑے رہ جائیں گے، تو آپ اپنے حساب لگا لیں کہ آپ کتنے کپڑے سی سکتے ہیں رمضان شریف میں، روزوں اور تراویح اور 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ، وہ اتنا ہی کام لے، اب زیادہ لے کیوں؟ درزی دنیا رمضان میں مدینہ کا رخ کرتی ہے، فکر ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان مدینہ دیکھیں، درزی کو کوئی ٹکٹ دے گا تب بھی نہیں جائے گا، کیسے جائے گا؟ کئی ٹکٹیں تو خود کما لے گا، یہ مدینہ نہیں جائے گا۔ یہ تو ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی کے جو ہے نا، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یار درزی دیکھو، وہ دنیا کمانے کے پیچھے یہ کبھی بھی نہیں جائے گا مدینہ، اس کو بولو کہ چلو سارے گاہک کو چھوڑ دو، آقا کی گلیوں میں گھومیں گے، تم جاؤ میں یہی ٹھیک ہوں، وہ نہیں آئے گا۔ اور یار تم لوگ یہ اتنے نئے نمازی آتے ہیں مسجدوں میں، ان کو چھوڑ کے مدینہ شریف میں جا کے، ٹھیک ہے سعادت کی بات ہے، لیکن ان دنوں میں جن دنوں آقا کی امت کا رخ مسجدوں کی طرف ہوتا ہے اور یہ نئے نمازی ہوتے ہیں، تو ان دنوں ان کو پورے سال کے نمازی بنا لو نا یار، موقع اچھا ہے۔ پھر یہ اربوں روپے کے اخراجات دعوت اسلامی کے، اتنے جامعات المدینہ، اتنے مدارس المدینہ، جی ہاں اربوں روپے کے ہمارے اخراجات ہیں، تو بعض ذمہ داران غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ مدینے والے کا کام یا کون کرے گا؟ اب میں بھی مدینے جا کے بیٹھ جاؤں، ایمانداری کی بات بتائیے، یہ رونقیں جو اور علم دین کی جو خدمت اور آقا کی پیاری امت کی یہ خدمتیں علم دین کے حوالے سے، میری تو محرومی ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے مجھ سے بڑے اجتماع ہو جائیں گے مدنی مذاکرے کے، میں مدینہ شریف چلا جاؤں گا، لیکن میں تو اپنے آپ کو کیوں محروم کروں؟ یہ بھی کروں، اور جب موقع ملے تو مدینے بھی جاؤں۔ سارا سال ایسے مواقع بہت ہیں جس میں مدینہ شریف کی حاضری دی جا سکتی ہے۔ رمضان ہی میں تو یوں کہ شعبان میں مدینہ چلا جائے، میں یہ مشورہ دیتا ہوں، چلو
रमज़ान मदीना देखना है, एक आध दिन रमज़ान भी देख लो मदीने में, फिर जल्दी जल्दी आकर यहाँ मस्जिदें भरो, नमाजी बढ़ाओ, रोज़ेदार बनाओ, तहरीक में हिस्सा लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और गुलाम से सिद्दीक अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे सुन्नत आपकी बारगाह में सवाल ये है कि रमज़ान जब आ जाता है, रोज़ा अफ्तारी का वक्त होता है, तो हमारे यहाँ ये तरकीब है कि पहले रोज़ा खुलवा कर आज़ान दी जाती है, उसके 10 मिनट बाद बाजमात नमाज मगरिब अदा की जाती है। अभी बेहतर तरीका ये है या पहले रोज़ा खुलवा दिया जाए, 10 मिनट बाद आज़ान दी जाए और उसके फ़ौरन बाद नमाज अदा की जाए। आप क्या मशवरा देंगे, कौन सा तरीका बेहतर है कि पहले आज़ान हो फिर 10 मिनट बाद नमाज हो, या पहले रोज़ा खुलवाया जाए 10 मिनट बाद आज़ान हो उसके बाद नमाज? जवाब इनायत फरमा दें। अज़ान जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और इफ्तार का वक्त भी शुरू हो जाता है। तो इफ्तार करने के लिए देग में सर डालने की ज़रूरत तो नहीं है ना। मगरिब सूरज डूब गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी का घूंट भरा, अब अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ पढ़ के अज़ान दे दी, नो प्रॉब्लम। अब ये कबाब समोसे निगलने, चबाने का टाइम तो होता नहीं है, निगलने हैं, फिर डॉक्टरों के क्लिनिक में लाइन लगानी है कि उनकी रोज़ी भी चढ़ती है रमज़ान में, फिर मेडिकल स्टोर वालों की भी रोज़ी की बरकत के सिलसिले होते हैं। ये सारी लाइनों में लगने के बजाय अगर एक खजूर खा ली या पानी का घूंट पी लिया, इफ्तार हो गया। अब इत्मीनान से अज़ान दे, सब इत्मीनान से इसी तरह घूंट पीकर अज़ान का जवाब देकर करोड़ों नेकियां कमाए और बाद जमात नमाज पढ़े, कोई ताख़ीर नहीं होती नमाज में। यानी अगर एतदाल के साथ, चलो मैं एक घूंट तो मैंने कहा 3 घूंट पी लें यार, चलो भाई लाल गुलाबी शरबत पी लें, कितनी देर लगती है? एक के बजाय 3 खजूर खा लें, कितनी देर लगती है? ये जो कबाब समोसे के ताल पर टूट फूट मची होती है और बिल्कुल यानी कि वो लगे रहते हैं, समझे, और मतलब इतना खा लेते हैं कि फिर वो खा नहीं पाते। हाँ, फिर ये डींगे मारते हैं, हाँ डींगे मारते हैं। मैं तो तरावी के बाद खाता हूँ यार, काहे को झूठ बोलता है भाई? ये बता समोसे कितने खाए थे, मालपूड़े कितने निकले थे, कबाब अच्छा शामी कबाब खाए थे, वो छोटा कबाब भी नहीं। अब बोलते हो कि मैं तरावी के बाद खाता हूँ, तो ये खाना नहीं है, ये क्या है? सांस लेना है क्या? ये फूंके मारना है? ये खाना उस खाने से खतरनाक है, वज़नी खाना है, सकील खाना है, जो सेहत का खाना ख़राब करता है। क्योंकि इतनी जल्दी में बंदा होता है इफ्तार के टाइम पर कि वो खाता नहीं है, यूँ मैं कहता हूँ कि वो निगलता है। दांतों का काम फिर आंतों के ज़िम्मे कर देता है, आंत इसको संभालते रहे, फिर ज़्यादा बीमार तो होते ही हैं बेचारे। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत के साथ रमज़ान नसीब करे। जो बीमार हुआ इसका मतलब यही नहीं कि उसने ये किया, मैं चोट करने के लिए ज़जरन ये कहता रहता हूँ, न वैसे और भी असबाब होते बीमार होने के। बहरहाल ये कि अज़ान और इफ्तार दोनों अपने वक्त पर हो और नमाज में भी इतनी ताख़ीर न हो। रोज़े अब्र के सिवा मगरिब में हमेशा ताजील यानी जल्दी मुस्तहब है, और 2 रकात से ज़ायद की ताख़ीर मकरूह तंज़ीही, यानी 2 रकातें पढ़ लेने तक अज़ान, जैसे मगरिब का टाइम हो गया, अब वो 2 रकात जितना वक्त गुजर गया, इतनी देर कर दी कि इसमें 2 रकात पढ़ लेता, और 2-3 मिनट में आदमी आमतौर पर 2 रकात पढ़ लेता है, लेकिन मैं मिनट की कैद नहीं लगाता, 2 रकात का लिखा है। तो 2 रकात से ज़ायद यानी ज़्यादा की ताख़ीर यानी लेट करना, ये मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा है। और अगर बग़ैर उज़्र सफ़र व मरज़ वगैरह इतनी ताख़ीर के सितारे गुथ गए, यानी सितारे करीब करीब आ गए आसमान पर, तो मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह। तो हमारे यहाँ ये रमज़ान में तकरीबन मसाजिद में मकरूह तंज़ीह वाला हिसाब तो हो ही जाता है। इतना लेट तो ये कर ही देते हैं कि जमात लेट खड़ी होती है। अगर जमात इमाम साहब बोले कि मैं मकरूह तंज़ीह नहीं होने दूंगा, मुस्तहब वक्त में पढ़ूंगा, शायद उसका मुसल्ला तो छीन लेंगे, मतलब अपना समोसा नहीं छोड़ेंगे, अपने पकौड़े को नहीं छोड़ेंगे, इमाम साहब को धक्का मार देंगे। ये हमारी हालत है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं
کہ اگر کوئی امام خوف خدا والا یہ کہے کہ یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ہمیں رمضان شریف ہمارے لیے ثواب دلانے کے لیے آتا ہے، سموسے کھلانے نہیں آتا، لیکن ہم اس کو وہ سموسے اور پکوڑے اور کباب کا مہینہ سمجھ بیٹھے، تو امام بولے کہ ان دنوں میں تو مستحب پر عمل کریں تو زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا، ایک فرض کا 70 گنا، نفل کا فرض کے برابر، تو بہرحال یہ کہ ان دنوں ثواب تو بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر امام صاحب ٹھان لے کہ ان دنوں میں تو ثواب کا کام کروں گے، یہ قوم بتائیے اس کو ثواب کا کام کیسے ہوتا ہے؟ پھر مثال دے گی، ادھر وہ بڑی مسجد، ادھر تو اتنے بڑے مولانا ہیں، وہاں بھی تو یوں ہوتا ہے، ادھر تو وہ یہ تم نے مطلب یہ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ تو پھر یہ اور آزمائش، تو یوں مطلب مسائل تو ہیں، بہرحال ہر جگہ مسائل ہیں، اور اس لیے وہ عوام کو بھی فتنے سے بچانا ہے، تنفیر سے بچانا بھی مطلب مسائل شریعہ میں سے۔ تاہم مسئلہ جو ہے وہ عرض کیا میں نے کہ مستحب یہی ہے کہ مغرب کی جماعت جو ہے شروع کر دی جائے، اللہ کرے وہاں کے مقتدی متفق ہو نا۔ اب جیسے ہمارے یہاں سے مسائل نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی لیٹ ہی ہوتی ہے، جماعت لیٹ ہوتی ہے، یار یہ اگر ان کو یہ نہیں کھانے دیں گے نا، یہ بھلے ہم نہیں ان کو دیتے کھانے کے لیے، ہم کیلے اور پانی دیتے ہیں، لیکن یہ کباب سموسے پکوڑے، پھر یہاں دکانیں قریب ورثہ ہے ترکیب ہے، تو یہ لے آتے ہیں اپنا خرید کے، گھروں سے آتے ہیں جو شہر کے ہوتے ہیں اور جن کے گھر قریب ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو پھر مسائل کھڑے کر دیں گے کہ ہماری جماعت نکل گئی، یعنی ہمارے کباب سموسے قضا نہیں ہو سکتے، نماز ہم قضا کرنے کے لیے تیار ہیں، جماعت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پکوڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہ چلو بھائی پکوڑا بھی مت چھوڑو، جماعت بھی مت چھوڑو، یار ہم انتظار کر لیتے ہیں، کوئی ایسا نظام بن جائے نا، ہم لوگوں کے اندر سے ہرس نکل جائے، لالچ، ہرس، اس نے بالکل سارے مسائل اسی نے پیدا کیے ہوئے، اور اس وقت بھائی گلا کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کا، ہرس کی وجہ سے، ہرس مانے لالچ۔ بابا اس میں ایک بات اور بھی یاد آ رہی تھی کہ بعض مسجدوں میں جہاں اچھی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو مؤذن صاحب کو آپ مشورہ دے دیں کہ پانی پی کر وہ اذان دے دیں، تو یاد آ رہا تھا کہ وہ پھر وہ جب اذان دے کے فارغ ہوتے ہیں نا تو قوم نے تو حساب کتاب پورا کر دینا ہوتا ہے، تو وہ بعد اوقات ان کا کوئی تھال بچتا نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھا گیا کہ مودی صاحب اپنا حساب کتاب لے کر وہ پہلے سائڈ پر رکھ لیں گے کہ بھائی تاکہ اذان وغیرہ بھی اگر مجھے فوراً دینی پڑے تو وہ جو کھانے پینے کے جو آئٹم ہے نا وہ سارے مطلب اس کا بھی وقت پورا دیا جائے اس پر۔ تو یہ ایک بڑا کلچر ہے کہ کھانے کی اگر کوئی دعوت بھی دیتا ہے نا تو یہ افطار کا جو پورا سیشن ہے نا جس میں یہ پکوڑے اور یہ فروٹ اور یہ شربت کا جو اہتمام ہے تو اس کو ایک لازمی جز بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری دعوت جیسے پوری نہیں ہوگی، یعنی نماز پڑھنے میں جو ایک آپ کی طرف سے جو مشورہ ملتا ہے اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ایک دفعہ بھی دعا افطار میں آتے ہیں اور یہاں کا جو ایک سلسلہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ بارہا ان کے یہ جذبات سنے ہیں کہ الحمدللہ آج نماز مغرب ادا کرنے میں جو ایک کیفیت تھی اور جو احساس تھا کہ کھانے پینے کے معاملہ سے بچت ہوئی، تو یہ ایک بعض جگہوں پہ تو اس کو لازم سمجھا جاتا ہے کہ کھلایا پلایا جائے گا دعوت میں کھانے سے پہلے فروٹ وغیرہ، رمضان کی رونقوں کا حصہ ہے جی یہ۔ اب اللہ کریم ہم کو ہرس سے بچائے، کھانا پینا جائز ہے، اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ نماز، ہاں اگر نماز میں دل نہیں لگتا بغیر کھائے پیے اور کھانا بھی حاضر ہے تب تو کھانا ہی ہوگا تاکہ وہ نماز میں خشوع اس کو حاصل ہو۔ برحال ماحول بن گیا ہے جس سے برداشت ہوتا ہے اور وہ نماز خشوع سے پڑھ سکتا ہے بغیر کھائے پیے اس وقت، تو بغیر کھائے پیے، ورنہ پھر کھانا حاضر ہو تو کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے۔ مؤذن محروم نہیں رہتے، مؤذن، خادم، یہ ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ جو مال آتا رہتا ہے نا شام سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں مسجدوں میں جو میں نے بھی دیکھا ہے مطلب، یا ان کے جو خواص ہوتے ہیں یہ لوگ چھانٹی کرتے رہتے ہیں، ہر مسجد میں ایسا ہو ضروری نہیں ہے، چھانٹی کر کے مطلب سمجھ جائے بس، یہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ محروم کوئی پیٹ کا برا نہیں کرتا بولتے نا،
محمد حسین نام ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں لوگ افطاری کے لیے جو بیچارے پورے سال انتظار کرتے ہیں رمضان میں افطاری کا، رمضان کے مہینے کا، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ افطاری کے لیے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ افطار کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی متنی پھول ارشاد فرما دیں۔ بھی یعنی کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے، ثواب کے لیے کرے۔ تو جب بھی مسجد میں سارے سال کے لیے مسئلہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، یہ نیت ہے۔ اچھا، یہ عربی شرط نہیں ہے، عربی تو اسی وقت کام آئے گی جب دل میں نیت موجود ہے، معنی بھی اس کو پتہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ اس کو پتہ ہو۔ میں نے رٹا یا کہہ دیا اور اعتکاف کی نیت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نیت نہیں مانی جائے۔ تو اردو میں بھی کر سکتے، کسی بھی زبان میں کر سکتے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب وہ ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، یہ سب جائز ہو جاتے ہیں۔ اب افطار کے لیے بیٹھ گیا جم کے، سموسے خوشبوئیں لٹا رہے ہیں، کباب منہ میں پانی لا رہے ہیں، اور وہ مؤذن نے بھی نوک اس کو کھڑکھڑایا ہے مائک کو، اب یاد آیا کہ اعتکاف کی نیت تو نہیں کی، ہائے ہائے اب بڑا امتحان ہے۔ اب کھائے گا تو یہ اگر عین مسجد میں ہے تو کھائے گا تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، نہیں کھائے گا تو نفس مارا ماری کر دے گا، اب کرے کیا؟ تو کھانے پینے کے لیے تو اعتکاف کی نیت ہو نہیں سکتی، البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے، کر لے اور کچھ ذکر و درود کر لے، مثلا کمپلسری نہیں ہے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ میں 12 کے عدد سے محبت کی وجہ سے 12 کہہ رہا ہوں، ورنہ بہرحال کچھ نہ کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لے۔ اب چاہے تو کھانا پینا کر سکے گا، تو افطار بھی کر سکے گا۔ اب اچھے اچھے سموسے چاٹی ہو جائے تو ہو جائے، بھولے کیوں؟ سارا سال عادت رکھتے تو شاید نہ بھولتے اعتکاف کی نیت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد۔ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، یہ جو جنات کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ کیا برا بھلا کہا؟ کیوں برا بھلا کہا؟ اب جیسے غیر مسلم جنات ان کی اکثریت ہے، اب یہ ستا رہا ہے تو برا بھلا کہا اس کو۔ اب اس کے برا بھلا کہنے کو غیبت تو کہا نہیں جائے گا، اس کو جانتا کون ہے؟ سامنے تو آتا نہیں ہے، یہ ڈیگریڈ ہو جائے گا۔ یعنی اگر غیر مسلم ہے تو اس کا تو مسائل ہی الگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ان میں عربی اور وہ ذمی اور یہ مسائل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے، ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جن جو ستاتے ہیں تو وہ ان کو برا بھلا کہنے میں کیا ہے؟ فرق بھی نہیں پڑے گا نا، تو وہ ڈیٹ ہوتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں تو خوش ہوتے ہوں گے، ان کو کیا ہے؟ یہ جو مطلب وہ چلیے جو برے جن ہوتے ہیں نا، شرارتی، ان کو شیطان بولتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جن جو ہے نا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہے، یعنی پہلے فرشتہ تھا اور ایسا نہیں ہے، یہ شیطان جو ہے یہ جن ہے، تو اس کو تو برا بھلا بولتے ہی نا اپنے، ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مردود شیطان سے، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ برا بھلا بولا نا ٹلتا ہی ہے، ڈھیٹ کیا بولو، کوئی لقب بھی نہیں، بہت بڑا ڈھیٹ ہے یہ، سمجھے؟ ڈھیٹ اسفل، اکبر بھی نہیں بول سکتے، اعظم بھی نہیں بولے، تو ڈھیٹ اسفل یعنی ذلیل ترین ڈھیٹ ہے شیطان۔ تو یہ اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آتا ہے، نہ یہ پیچھا چھوڑتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، سیکھنے کا بھی ہے کہ اس کو اتنا برا بھلا بولتے، اتنی ناک کاٹتے، ناک بھی ہے بھی نہیں اس کی مگر کاٹتے ہیں، تو پھر بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اپنا مشن نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ وہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، یار لوگ میری سنتے نہیں ہیں، چھوڑو یار کوئی مانتا نہیں ہے، کیا فائدہ اس کو بولنے کا، تو اجتماع میں تو آتا ہی نہیں ہے، اس کو بولنے کا کیا فائدہ؟ مدنی قافلے میں سفر تو کرتا ہے نہیں، چھوڑو یار اس کو کیا فائدہ؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، بولنے میں ثواب ہے، نیکی کی دعوت دینے میں ثواب ہے، منانا
ये हमारा काम ही नहीं है, वो आए या ना आए इससे हमारा ये मैटर नहीं है ना। तो अल्लाह ताला हिदायत देगा तो वो आएगा, हम उसको बोलेंगे, नेकी की दावत देंगे, हमें सवाब मिलेगा। ये तो है नहीं कि ये आएगा तो सवाब मिलेगा, ये मानेगा तो सवाब मिलेगा। किसी बेनमाजी को नमाज की हमने दावत दी, अब नमाजी बने तब सवाब शुरू होगा, ऐसा थोड़ी है। हमने नमाज की दावत दी, उसका सवाब मिल गया हमको, अब पढ़े या ना पढ़े ये उसका मैटर है। तो इसी तरह मतलब ये कि जिस तरह शैतान पीछा नहीं छोड़ता, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा उसी तरह हमें काम करना है। हमें अंबिया अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेनी के वो हजरात इनको पत्थर मारे जाते थे और क्या क्या इनके साथ मजालिम ढाए उम्मत, इनकी उम्मतों ने, इनकी अक़वाम ने, फिर भी ये अपने इस मिशन से, नेकी की दावत के काम से पीछे नहीं हटते थे। और ये ईमानियात में से याद रखिए कि हर नबी ने इनको जो नेकी की दावत का, तबलीग दीन का काम सिपुर्द किया था, 100% पूरा किया। हमारा फीसद निकाले तो हम में से हर एक का यही निकलेगा कि 100% ही पूरा नहीं किया, लेकिन अंबिया किराम ने 100% ही पूरा किया। इसमें कोई भूल नहीं की, इन्होंने कोई खता भी नहीं की, भूल ही नहीं, पूरा किया। तो इनसे हमको रहनुमाई लेनी है और हमें अपनी नेकी की दावत का काम जो है ये किए जाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बात से एक बात ज़हन में आ रही कि माशाअल्लाह एक माह के एतिकाफ़ की भी एक बहारें हैं। तो बाज़ मैंने देखा है कि फैज़ान मदीना में भी हमारे बाद इलाकों से या कई कुछ शहरों से भी देखा है कि बाज़ ज़िम्मेदार किसी एतिकाफ़ वाले को छोड़ने आते हैं। अच्छा, कुछ वालिद साहब को देखा कि वो अपने बेटे को छोड़ने आए, तो ये भी एक बाबा जज्बा होता है ना कि ये एक माह का एतिकाफ़ कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई, शैतान इनको वसवसा ना दे, तो बड़ी मोहब्बत प्यार से उनको यहाँ तक लाना, यहाँ पर जो इनको कार्ड वार्ड बनाने के जो मसाइल हैं, मामलात हैं, तो उसमें इनका ताउन करना, तो इस तरह से भी एक बड़ी एक हिकमत अमली भी समझ में आती है कि ये भी एक अच्छा काम है। बेशक बेशक, मदीने जाता उसको छोड़ने जाते ना एयरपोर्ट तक, तो मस्जिद में यहाँ छोड़ने आते हैं, तो मदीने शरीफ आदमी ज़्यादा शौक से जाता है। एहतिकाफ में थोड़ा वसवसे भी साथ चलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, खाने का क्या होगा, सोने का कैसा होगा। हालांकि उम्रे में और उसमें पता है कि वहाँ जेब से खाना है और यहाँ के मुकाबले में खर्चा भी ज़्यादा होगा वहाँ खाने में। मकान यहाँ जितना कुशादा और इस तरह का अपना, वहाँ ये चीज़ नहीं है, वो किराए से और मकान का अपना अंदाज होगा वहाँ, लेकिन शौक से जाता है। फिर भी उसको छोड़ने भी जाते हैं, वो भी जायज़ है छोड़ने जाना। तो एहतिकाफ में तो वसवसे होते हैं, इतने सारे लोग होंगे, पता नहीं इसके खाने का क्या होगा, सामान का क्या होगा, चोरी हो गया तो सामान कैसे होगा, फुला हो गया तो कैसे होगा, पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ के ईसाई भाई सुलूक क्या करेंगे, ताउन करेंगे नहीं करेंगे, अखलाक अच्छे होंगे नहीं होंगे, हज़ार वसवसे आते होंगे। तो इनको तो छोड़ने भी आना चाहिए। और एक माह के लिए जो है ना, उसके साथ 3 दिन कंपनी भी देनी चाहिए ताकि दिल लग जाए उसका। 1 महीने के लिए आए तो 3 दिन आप भी रुक जाए साथ में, हो सकता है फिर उसका जज्बा आपको 1 महीने के लिए रोक ले, वो एक अलग सूरत है। 12 लेके छोड़ने आना चाहिए। 3 दिन नहीं आ सकते तो चलो एक आध मदनी मुज़ाकरा तो अटेंड कर ही लेना चाहिए। आज मतलब एहतिकाफ वाले तो कुछ तो आ गए होंगे, माह रमज़ान का एहतिकाफ पूरा करने वाले आ जाते हैं, जल्दी जल्दी आ जाते हैं, इधर इधर उधर से बिचार आते हैं, हाथ उठा रहे हैं इस्लाम। हाँ आ जाते। कल और बढ़ जाएंगे माशाअल्लाह, काफी हाथ उठा रहे। तो ये अभी से एहतिकाफ में पहुंच गए आप लोग। वो दिन को भी यहाँ एहतिकाफ नफल करेंगे या सैर व तफरी करेंगे, बाजार घूमेंगे, देख लेंगे। अब ये आपका मैटर है। बाज़ लोग होते हैं वो रमज़ान में भी आते हैं, बस बोलते हैं हमने एहतिकाफ के लिए आए, अल्लाह बेहतर जाने किस नीयत से आते हैं, घूमते खाने पे आ जाते हैं। खाना होटल में महंगा होता है, सहरी इफ्तारी यहाँ करेंगे, दिन को घूमेंगे फिरेंगे, समुंदर देखने जाएंगे। ऐसा एहतिकाफ नहीं करें, ये एहतिकाफ नहीं होता। बाहर जाकर तो एहतिकाफ टूट जाएगा ना, बाहर निकलेंगे तो नफल एहतिकाफ भी टूट जाएगा।
تو مسجد ہی میں رہیں. اخبار نکلنا پڑا جیسے کہ اب آف ٹائم ہے, کوئی حلقہ مدنی حلقہ وغیرہ نہیں ہے, تو یہاں اپنی دکانیں ہیں, کتاب لینے گئے مثلا, واپس جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں. اس طرح یہاں بورڈ وغیرہ لگے ہوئے کہ اس جگہ جانا منع ہے, اس جگہ جانا منع ہے, تو خارج مسجد میں اگر آپ جائیں گے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے جامعۃ المدینہ کی عمارت فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں, اس میں یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت یہ بھی خارج مسجد ہے نا, اس میں جائیں گے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. واپس مسجد کے اندر آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہے. تو گھومنے پھرنے مہربانی کر کے نہ جائیے گا. فیضان مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتا, نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات ہیں امیر سنت کے فیس بک پیج پر آئے ہیں. کیا بیوی اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یعنی اس کے پاس وہ سونا ہے کہ جو سونا کہ ان کے پاس وہ سونا ہے جو سونا مطلب کہ شوہر نے شادی پر جو ان کو دیا تھا, تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اس سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ ساس کو دی جا سکتی ہے؟ مالک ہو گئی ہے. یہ جو سونا, جس سونے کا جو ہے وہ سسرال والوں نے عورت کو مالک کر دیا, تو اس کی وہ زکوٰۃ دے رہی ہے. اگرچہ اپنے جو ہے وہ شوہر سے پیسے لے کر ہی اگر اپنی ملکیت والے مال کی زکوٰۃ دے رہی ہے تو اپنی ساس کو دے سکتی ہے, جبکہ وہ اس کی ساس مستحق کے زکوٰۃ ہو. اور اگر سونا جو ہے وہ سسرال والوں نے جو دیا اس کا عورت کو مالک نہیں کیا بلکہ فقط استعمال کے لیے دیا ہے, تو اس کی زکوٰۃ تو جس کی ملکیت پہ وہ سونا ہے اسی پر لازم ہوگی. اور عموماً جو ہے وہ شوہر کی ملکیت پر ہوتا ہے یا خود ساس کی ہی ہو سکتا ہے ملکیت پر ہو. تو اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر بہرحال اپنے مال کی زکوٰۃ اپنی ماں کو نہیں دے سکتا. یہ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ رہا کہ اگر جیسے ابھی آپ نے ایک صورتحال بیان فرمائی کہ اگر وہ سونا عورت کی ملکیت میں نہیں ہے, اب یہ تعین کرنا گویا کہ اب ضروری ہو گیا کہ اب یہ سونا جو ہے جو عورت کے استعمال میں ہے یہ کس کی ملکیت میں ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ جو ایک بد عملی کا ایک رجحان ہے, ایسے موقع پر شوہر بولے یہ میں اس کا مالک کب ہوں, تو ساس بولے میں نے تو اس کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا, تو یہ تو ان کے ابو کے ہے, تو سسر بولے گا کہ میں تو دے چکا تھا نا آپ کو. تو ایسی اگر صورتحال بنتی ہے, اللہ نہ کرے, اور اس میں مطلب آپ اندازہ ہو کہ زکوٰۃ مجھے دینی پڑے گی, تو ایسی صورتحال کے اندر یہ تعین کرنا کہ یہ سونا کس کی ملکیت میں ہے اور اس کا سال پورا ہونا وغیرہ, یہ پھر بہت ضروری مسئلے کی طرف اپنے توجہ دلائی ہے. یہ تو گھر کا ایک پرابلم ہے. جی ہاں, ایسے ہی ہے. زکوٰۃ کے مال کا تعین خاص طور پہ زیورات میں نہیں کیا جاتا. یعنی سالہ سال زکوٰۃ جو ہے وہ مثال کے طور پر بیوی دے رہی ہے اور بعد میں کبھی جھگڑا ہوا تو ساس نے جو ہے واپسی کا مطالبہ کر لیا کہ یہ تو میں نے سونا تمہیں دیا تھا, تو اب ایسے وقت میں تو جو بیچنے کا اختیار رکھتا ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کس کی جو ہے وہ ملکیت ہے. تو جو بھی اس وقت ہمارے حاضرین اور ناظرین ہیں جو ان مسائل کو ابھی ہمارے سن رہے ہیں مدنی چینل پر, میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر میں تعین کریں کہ یہ کس پر کتنی زکوٰۃ ہے اور کس پر کتنی زکوٰۃ نہیں ہے, اور اس پر باقاعدہ غور و خوض کرنے کی عادت پیدا کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ جس طرح ابھی امیر علیہ سنت نے ہمیں اعتکاف کے حوالے سے جو فرمایا ہے, تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ ابھی سے ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا رخ کیے ہوئے, اور ابھی جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ فیضان مدینہ میں مختلف حلقوں میں شرکت کریں, تو الحمدللہ آج یہ منظر فیضان مدینہ میں عام تھے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ نمازوں کے بعد سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں میں شریک رہے. تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ آپ اس میں ترکیب بنائیں کہ انشاءاللہ وہ یہاں پر آ کر مدنی حلقوں میں شرکت کریں گے تو بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع بھی ملے گا, اور پھر ان کو سیکھ کر دوسروں کو بھی پہنچانے کی سعادت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار کرتے وقت ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا کوئی کہتا ہے کہ دعا افطار کرنے سے پہلے کرے، کوئی کہتا ہے دعا افطار کرنے کے بعد کریں. تو جو قبولیت دعا کا وقت بیان کیا گیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ افطار کے وقت دعا کب کرنی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ افطار کر لیا، مثلا پانی کا گھونٹ پی لیا، تو اب یہ کہ افطار ہو گیا، اب دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہے. یہ قبولیت کا وقت ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ جیسے صبح صادق ہوئی، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا. اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اٹلی سے اویس بھائی کر رہے ہیں سوال آپ سے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 6 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، جس کا یہ واجب ترک ہو گیا وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے یا کرے گا؟ جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے سجدے سہو سے تلافی ہوتی نہیں، نماز واجب الاعادہ ہی رہے گی. اب اگر غلطی سے چھوٹ گئی انگلیاں، کہ بھولے سے اگر یہ 3 انگلیاں یا جو بھی وہ انگلیوں کا پیٹ، اکثر دونوں پاؤں میں سے اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا ہے، جو چلنے میں زمین پر انگلیوں کا حصہ لگتا ہے پاؤں کا، تو یہ پیٹ کہلاتا ہے. تو یہ جیسے دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں مثلا لگی تو یہ بھی اکثر ہو گئی کہ 10 میں سے 6، تو یہ اکثر ہوئی نا. تو اکثر انگلیوں کا پیٹ نہیں لگایا، 5 کا لگایا، 4 کا لگایا مثلا، تو واجب چھوٹا. تو یہ نماز میں اگر بھولے سے واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو واجب ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں لگائی تھی تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تراویح کی کتنی رکعتیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سحری کا جو آپ نے جو آخری وقت بتایا، تو کیا جب ساری مساجد سے اذانیں بند ہو جائیں اس تک سحری کر لیں؟ اذان سے تعلق نہیں ہے روزے کا، بس جیسے ہی صبح صادق ہوئی، سحری کا وقت ختم ہوا، تو اب 1 سیکنڈ کی بھی مطلب گنجائش نہیں ہے، بس روزہ شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جو مطلب جوا کھیلے تو اس کو بولو چوری بھی کرو، ڈاکہ بھی ڈالو، شراب بھی پیو. بھئی ایک گناہ کر رہا ہے تو ایک ہی گناہ پر رہتا ہے، اگر تو اس میں مطلب عافیت ہے نا کسی حد تک. تو اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے، اس کو روزے سے روکنا یہ تو گناہ ہے. مناع للخیر، یہ تو ولید بن مغیرہ کا کام تھا، جس کو قرآن کریم میں کہا مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ نادان لوگ بولتے ہیں کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ، نماز تو پڑھتا نہیں، نیاز کرنے سے کیا فائدہ، نماز تو نہیں پڑھتا، نعت شریف پڑھنے سے کیا فائدہ. نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے. بے شک نیاز بھی کرنی چاہیے، نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. بے شک نعت شریف بھی پڑھنی سننی چاہیے، نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بھی دیکھتے ہیں، کچھ الٹی سیدھی گیمیں کھیلتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ویسے بھی یہ فلمیں، گانے تو گناہ کا کام ہے، اور معاذ اللہ روزوں میں ایسا کرنا یہ تو اس کی تباہ کاری کو زیادہ بڑھائے گا. ٹائم پاس کرنے میں اللہ کے ذکر سے ٹائم پاس ہوتا ہے. چلو بندہ سویا رہے، اگرچہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے، لیکن وہ برائیوں سے تو اچھا ہے کہ سویا رہے. تو مرفوع القلم تو رہے گا، قلم تو اٹھا رہے گا، گناہ تو نہیں اس کے لکھے جائیں گے. امیل سنت سے کچھ سوالات جو یوٹیوب پر بھی مدنی چینل ہمارا چل رہا ہے، اس پر بھی کچھ سوالات آئے ہیں. رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ رمضان یہ چاند دیکھنے کی دعا، یہ یاد تو مجھے بھی نہیں ہے، میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، موبائل فون میں رکھی ہوئی ہے. کل انشاءاللہ چاند دیکھنا چاہیے کہ وہ واجب کفایہ ہے، رمضان شریف کا چاند دیکھنا. انہیں تلاش کرنا چاہیے، دیکھنا واجب نہیں ہے، تلاش کرنا. نظر نہ آئے 29 کا تو ویسے ہی کم ہی نظر آتا ہے ہم جیسوں کو، تو
اور جوان جیسی تیز نظر تو نہیں ہوتی نا. مگر تلاش کرنا واجب ہے کہ واجب کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب سے واجب اتر گیا, کسی نے بھی نہیں کیا تو سب ترک واجب کے مرتکب ہوئے, گناہ گار ہوئے. اپنے کسی رسالے کے بیک ٹائٹل پر ہے وہ چڑیا اور اندھا سانپ, چڑیا اور اندھا سانپ کے بیک ٹائٹل پر چاند دیکھنے کی دعا ہے. ہلال پہلے کا چاند, یہ 3 راتوں تک ہلال کہلاتا ہے. تو اس کو 3 راتوں میں جب بھی چاند دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ دعا کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. یہ دعا دیکھ لیجئے. میں دعا پڑھ بھی دوں گا تو یاد تو رہنی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. یہ قمری مہینے یعنی یہی چاند کے مہینے کی پہلی, دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر بولتے ہیں. اور یہ دعا پہلی, دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ چاند دیکھ کر دعا جو پڑھی جاتی ہے اس میں صحیح طریقہ یہ کہ چاند دیکھ کر چاند کو پیٹ کر کے دعا مانگی جائے, یہ پڑھی جائے دعا. چاند کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ پڑھی جائے. یہ حدیث سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں نقل کی ہیں. یہ نئی چیزیں ویسے عام طور پہ ظاہر چاند کی طرف ہی دیکھ کر پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی ہی دیر بیٹھنا, یہ ترویح کہلاتا ہے. اور یہ تو کہیں بھی رائج میں نے نہیں دیکھا ہے, کہیں بھی رائج نہیں ہے. جو امام ایسا کرنے پر تل جائے تو اس کا مسئلہ لگ گیا آج کل کا. تو بلکہ امام بیچارہ جلدی جلدی پڑھائے تو ہی لوگ پڑھیں گے. اگر وہ صحیح پڑھائے گا تو پڑھیں گے نہیں اس کے پیچھے. تجوید کے ساتھ مقصد واقعی صحیح پڑھائے, تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ. بہت مشکل ہے کہ اس کا بیچارے کا وہ مسلح بچے. باپا آپ اعلان کر دیں کہ فیضان مدینہ میں تراویح عشاء کی نماز فرض اور تراویح 25 منٹ یا 20 منٹ میں ہو جائے گی. پھر آپ فیضان مدینہ میں پارکنگ اور پھر صفوں کا انتظام. علم ترا شروع کر دو گے تو بھی دھمال ہو جائے گی. مگر یہ کہ رجحان ہے لوگوں کا وہ قرآن سننے کا, تو یہ کہ وہ اگر اسپیڈ والا کوئی لاؤ گے نا, بالکل یہ نہیں کہ ناک کی سیدھ میں جا رہا ہو, کیا پڑھتا ہے اس کو خود پلے نہ پڑھتا ہو, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کہتا وہ جا رہا ہو جیسے, تو وہ بھیڑ تو لگ جائے گی, رسم تراویح ادا ہو جائے گی. اللہ ہم کو تراویح پڑھنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ منع ہے. روزے میں مسواک کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سنت ہے جس طرح بغیر روزے کے جن جن معاملات میں سنت ہے. عام آج اس وقت آپ جو کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مساجد میں تعداد ماہ رمضان میں بڑھ جاتی ہے, اور معتکفین کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, آپ ایک عام اسلامی بھائی جو کہ اگر وہ مسجد میں نہیں بھی آتے, معتکف نہیں بھی ہوتے, تو اب چونکہ کھانے پینے کے حوالے سے منہ کی بدبو کے اور پھر دیگر حوالے سے بھی منہ میں بدبو کا سلسلہ رہتا ہے, تو ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ مسواک کا استعمال, یہ اس کے لیے میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا تمام حاضرین اور ناظرین کو کہ خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے حوالے سے کہ مساجد میں چونکہ تعداد واقعی بڑھ جاتی ہے, اور تو اب چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو مہربانی کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کریں اور مسجد میں آنے کے جو شرعی احکام اس کو بھی سامنے رکھیں کہ منہ سے بدبو آئے یا آپ کے کپڑوں سے بدبو آئے یا بدن سے بدبو آئے, یعنی بدبو کی حالت میں مسجد کا داخلہ یہ حرام ہے. تو مہربانی کر کے اس کو استعمال میں لیں, مسواک کو. کھانے کے بعد لکڑی کے تنکے سے سنت ہے خلال کرنا, خلال بھی نہیں کرتے. ٹوتھ پیک
यानी कि जो भी रेशे वगैरह वो निकालने ज़रूरी है, वरना असल ये सड़ते हैं, दांतों के गैप में ये फंस के सड़ते हैं, बदबू लाते हैं। ये तो निकालेंगे नहीं तो मिसवाक ऊपर मलते भी रहेंगे तो इनका क्या बनेगा? ये सड़े हुए अंदर जो भरे हुए बीमारियां भी लाते हैं, जरासीम पेट में जाते हैं। मगर ऐसी जगह मस्जिद में, फिनाए मस्जिद में जाकर ऐसी जगह ये सफाई करनी है कि जिससे बदबू मस्जिद के अंदर ना आए। जो कई रोज तक अगर जो नहीं निकालते ना, कभी कभी निकाले उनकी बदबू आएगी। बदबू ऐसी कि दिमाग फटे अगर हुस्सास तबीयत हो तो इसलिए दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, कपड़ों की सफाई ये तो ज़रूरी है, वरना तो एहतिकाफ करना नहीं चाहिए। तो गुनाहगार होंगे अगर ऐसे आप बदबू के भपके उड़ाते रहेंगे तो फरिश्तों की भी तकलीफ होगी, लोगों की भी तकलीफ होगी। आपको बदबू नहीं आती तो इसका मतलब ये कि किसी को नहीं आती, ऐसा थोड़ी है। अपनी बदबू किसको आई है? जरा वो नाक अट जाती है सूंघ सूंघ के, इस दूसरों को आएगी और कोई बोलेगा भी नहीं। दाढ़ी में बदबू हो जाती होगी, दाढ़ी वाले वो निगलना शुरू करते हैं तो पच पच करके गिर रहा होता है जल्दी जल्दी में दाने, और यूं उल्टे हाथ में पकड़ते हैं, ये फिर मुंह में फाँकते हैं। क्या मैं देखता हूँ ना तमाशा इनके, तो वो दाढ़ी भी ज़ाहिर है कुछ न कुछ कबूल कर रही होती है। ये ग़िज़ा है, ग़िज़ा के थाल में खुशबू देती है, और चीज़ों में जैसे कपड़े में भी लग गई तो बदबू देगी, इस तरह दाढ़ी भी बदबूदार हो जाएगी। तो इसको भी साबुन से धोते रहना है, कम से कम इतना हिस्सा जहाँ ग़िज़ा लगती है। और बहरहाल ये कि हर तरह से सफाई रखनी है, बदबू मस्जिद में नहीं आनी चाहिए किसी को भी, और आम लोगों में भी जब जाए तो बदबू नहीं आनी चाहिए। घर में भी एक दूसरे को, भाई बहन, माँ बेटे, मियाँ बीवी, एक दूसरे में बदबू नहीं आनी चाहिए। ये मतलब नफरत भी इससे होती है, घिन आती है, आदमी को दूर भागता है। अब हम मसाजिद में नमाजियों के या मसाजिद में आने के ताल्लुक़ से बदबू के हवाले से जो कहते हैं, और लेकिन अभी आपने माशाल्लाह कुछ घर बार के हवाले से फ़रमाया, लेकिन नमाज के ताल्लुक़ से जो मुंह की बदबू के हवाले से जो हम कहते हैं, तो इसमें इस्लामी बहनें तो मस्जिद में तो आती नहीं हैं, ख़वातीन या जो भी औरतें हैं वो तो घरों में नमाज़ पढ़ें। अब ये इरशाद फरमाइए कि क्या उनके लिए भी नमाज में अपने मुंह की सफाई, क्योंकि जैसे तो हम कहते हैं जनाब वो कच्ची प्याज खा ली, ये वगैरह जो खा पी लिया तो मुंह में बदबू हो गई तो मस्जिद में दाखिला मना हो गया, लेकिन घर की औरतों ने भी खाया है, तो अब उनके मुंह से जो बदबू आ रही है तो क्या उसमें भी क़िराअत में या नमाज में को उनके लिए भी कोई ऐसे अहकाम हैं कि उनको भी मुंह की सफाई ज़रूरी का कहा जाएगा? कच्ची प्याज ही शर्त नहीं है बदबू के लिए, कोई भी सबब हो तो बदबू अगर मुंह में है तो मर्द हो या औरत, ईसाई भाई हो ईसाई बहन हो, सबके लिए नमाज में कराहत तो आएगी, मुमानत तो है इसमें। यहाँ तक कि कच्ची प्याज यानी बदबू है, चूँकि कच्चा लहसुन इसमें बदबू है, तो ये खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मना लिखा है कि इसको खाते हुए बिस्मिल्लाह भी ना पढ़े, तो ये कैसी अजीब चीज़ है। अच्छा, अब आपके सवाल ने मुझे मुतवज्जे किया इस बात पर कि इफ्तार में मस्जिद में छोले लाए जाते हैं, समोसे लाए जाते हैं, समोसों में कच्ची प्याज तलते नहीं है, भागम भाग होती है, होल सेल काम हो रहा होता है, तो गोश्त बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें इसमें ये सब्जियां और ये कच्ची प्याज और होती है, ये बराबर तलती नहीं है, हीट नहीं पहुंचती इनको। और छोलों में तो कसरत से देखी जाएगी कच्ची प्याज, और ये छोले मस्जिद में खाए जाते हैं कच्ची प्याज वाले इफ्तार में, तो ये नाजायज़ है मस्जिद में इस तरह इसको मतलब है कि लाना ही मना है इसको मस्जिद में, जिससे बदबू आ रही है। तो कच्ची प्याज के छोले खाते हैं, मुंह साफ करने का तो तसव्वुर भी नहीं है, ये भाग के मस्जिद में सफ में खड़े हो जाते होंगे, और ये खाली 2-4 कुल्लियाँ करने से प्याज की बदबू चली जाए इतनी शरीफ नहीं होती है, ना ये बहुत देर में जाती है, इसका तो बाकायदा वो हिसाब किताब करना पड़ता है, या बहुत देर के बाद, या कोई ऐसी चीज़ें होती जो ऊपर बंदा खाता रहा और वो बदबू को पेट में लेके चला गया तो वरना नहीं जाती। ये छोले तो लाने ही नहीं चाहिए मस्जिद में, ये बाजार के छोले। घरों में कच्ची प्याज कसरत से खाई जाती है, कच्चूमर, अब इसको सलाद बोलते हैं शायद कच्चूमर को, तो सलाद में कच्ची प्याज होती है,
कच्ची मूली होती है, ये भी बदबूदार है। और भी कोई सी चीज़ें अगर डाली जाती है तो ना खाएं। चटनी घरों में बनती है, चटनी का अहम हिस्सा जो है कच्चा लहसुन, ख़ास हिस्सा इसका, कच्चा लहसुन इसमें पीसते हैं। तो अब आपने चटनी में कबाब भिगोया, डबोया, जो भी आप चाहे बोले, तो उसमें कबाब में कुछ नहीं था ऐसा। अब ये चटनी, कच्चा लहसुन, ये आपने मुंह में डाला, अब ये बदबू आ गई मुंह में। अब आ गए मस्जिद में आप भाग भाग के। तो ये देख ले आप। वैसे भी अगर इन चीज़ों को कच्चा इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। घरों में सारा इस साल जब भी कोई चटनी बनाए, कच्चा लहसुन ना डालें इसमें, कच्ची प्याज ना डालें। इसी तरह सलाद में मूली, कच्ची प्याज वगैरह से परहेज करें। आप बोले नहीं नहीं मैं तो यूं कर लेता हूं तो बदबू चली जाती है, आपको लगता है चली जाती है, आपकी नाक ही बंद होती होगी, तो ये कि नहीं जाती, आसानी से नहीं जाती बदबू। बाकायदा इसको निकालने में थोड़ा तकलीफ होती है, बदबू को दूर करने में। सर्दियों में कच्चे लहसुन का एक डिश बनती है, ये हमारे यहाँ मेमनों में, गुजरातियों में उसका नाम ही लहसुन होता है। वो बाजरे की रोटी के साथ ख़तरनाक होती है। उसका कच्चा लहसुन उसमें मस्ट है, मेन है उसका असल, इसके बगैर वो बनता ही नहीं है, वो कच्चा ही होता है। इससे ही बदबू तो आएगी, खा कर जाएगा मस्जिद में तो। इसी तरह गाजर का अचार हमारे यहाँ बनता है। अब तो सर्दियों में गाजर का सीज़न होता है, अब भी मिलते हैं स्टोर किए हुए गाजर बर्फ़ के। गाजर का अचार बनता है, उसमें भी कच्चा लहसुन पीस के डालते हैं। तो कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खाना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, गुनाह नहीं कह रहा, मगर इसकी बदबू होते हुए मुंह में हो, नमाज पढ़ने का मसला, बिस्मिल्लाह पढ़ने मना है, गुनाह नहीं है। नमाज पढ़ना भी नाजायज़ नहीं लिखा, मगर गालिबन मकरूह ऐसा लिखा है कुछ, मुझे याद आ रहा है। मना है ये तो पता है मुझे कि मना है नमाज इसी हालत में पढ़ना, मुंह साफ हो, क्योंकि वो इससे फरिश्ते मुंह पर मुंह लगाते हैं। वो तो कोई जुज हो उस लिखा हुआ है उसका दांतों में, तो ये तो मगरिब में तो सबके मुंह भरे हुए होते होंगे कम व बेश। इसीलिए कोशिश तो ये करे कि बंदा पानी पिए। खजूर खाना सुन्नत है इफ्तार के लिए, मगर मुंह में खजूर लेकर नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। खजूर की मिठास करते हुए नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। यानी ये बड़ा पक्की बात है, ये बहुत पता है, सबको पता है। कहते हैं खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है। भाई मुंह साफ करना सुन्नत है कि नहीं खजूर खाने के बाद, जबकि पढ़नी नमाज है? इस पर तो गौर कर ले। यानी किसी तरह भी कोई असर खजूर का या किसी ग़िज़ा का मुंह में नहीं होना चाहिए नमाज जब पढ़े। दांतों में कहीं भी ज़र्रा नहीं होना चाहिए उसका। ये फरिश्ते ये मुंह पर मुंह रख देता है फरिश्ता, और इससे वो तिलावत सुनता है, और उसको हदीस में ये अल्फाज आला हज़रत ने लिखे हैं कि इतनी अज़ियत होती है अगर मुंह में कोई सा ज़र्रा वगैरह हो तो, कि उतनी अज़ियत किसी चीज़ से नहीं होती, फिर इससे इतनी तकलीफ होती है। अब ये क्या हुआ, इसका हल कुछ समझ में नहीं आता। केले तो हम लोग भी यहाँ देते हैं, केले भी मुंह में फंसे रहते होंगे। ये ज़ाहिर है, मैं तो केला नहीं खाता उस टाइम पे, बिल्कुल कोशिश होती है कि कोई सी चीज़ ज़र्रा ना रह जाए। पानी बेहतरीन, कोई पानी फंसता ही नहीं दांतों में, फंसे तो भी मसले नहीं करता। पानी अगर गीला नमी रह भी गई तो ज़रा मसाइल नहीं खड़े करता, जैसे वो खाने की चीज़ें मसाइल खड़ी करती हैं। हाँ, बदबू मुंह में हो तो नमाज मकरूह है, ये लिखा है। सवाल मैंने यहाँ से लिया था कि इस्लामी बहनों के लिए भी घरों में जो बैठी होती हैं उनके लिए भी एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। यही इफ़्तार में भी एहतियात करनी है आपने, और सहरी में भी एहतियाती करनी है, क्योंकि सहरी के बाद भी जो खाना पीना आपने लिया है, क्योंकि हमारे वो अंडे वगैरह भी बनाए जाते हैं। अब ज़ाहिर है इस वक्त माहौल है, अल्लाह ने चाहा तो पीर को अगर हमें रोज़ा नसीब हो जाता है तो यूँ समझिएगा भी ये बिल्कुल हॉट इशू है, और ये हमको सबको समझना चाहिए नमाज़ों के हवाले से, रोज़ों के हवाले से।
تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس اس وقت ہمارے جاری ہیں اور شاید لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے یہ موضوع بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسواک کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مسواک اگر نئے تازی مسواک لیں اور تازی مسواک لینے کے بعد اگر ہم اس کو دانتوں کے ساتھ جب اس کے ریشے بناتے ہیں تو اس وقت بھی ایک ذائقہ نکلتا ہے، جو اگر تو اس ذائقے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یا مسواک کرتے ہیں تب بھی اس کا ایک ذائقہ بنتا ہے، تو ایک تو ذائقہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بسا اوقات اس کے ریشے، کیونکہ مسواک ہر ایک کو صحیح لینے آتی نہیں ہے، تو بعض اوقات مسواک ایسی کچی آ جاتی ہے کہ اس کے ریشے بہت ٹوٹتے ہیں، تو اگر ریشے ٹوٹ کر اس کے جو ریشے ہیں اگر یہ گلے میں چلے جائیں تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہتر یہ کہ ایسی مسواک لیجئے جس کے ریشے نہ چھوٹے مسواک کے روزے میں، اور اگر حلق کے نیچے ریشہ اتر گیا اور پتہ چلا اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا کہ گیا، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، حلق سے نیچے اتر گیا تو۔ بعض حفاظ اپنے گلے کو صاف رکھنے کے لیے نمک چاٹتے ہیں، چینی کھاتے ہیں، کیا منہ میں نمک اور چینی کا ذائقہ ہو تو کوئی نماز پر اثر پڑتا ہے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 611، نماز سے پیشتر یعنی پہلے کوئی چیز میٹھی کھائی تھی، اس کے اجزاء نگل لیے تھے، یعنی صرف لعاب دین یعنی تھوک میں کچھ مٹھاس کا اثر رہ گیا، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ گوند منہ میں ہے، اگر چبایا اور بعض اجزاء حلق سے اتر گئے نماز جاتی رہی۔ یعنی کھجور کھائی تھی اور اب اس کا کوئی ذرات نہیں ہے منہ میں، منہ اچھی طرح اس کو نگل لیا تھا، صاف کر لیا تھا، لیکن کچھ مٹھاس رہ گئی ہے، تو ایسی مٹھاس نماز کے دوران اگر حلق میں جاتی ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ روزے کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہے، یہ نماز کا بتا رہا ہوں، یہ روزے میں منہ میں کھجور کو ڈالتا نہیں ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے، گوشت کا بھی جائز ہے، نس کا بھی جائز ہے انجیکشن۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ میں منفذ ہے، سوراخ ہے جو حلق میں کھلتا ہے، تو اس لیے آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف رائے ہے؟ تحقیق اصل اس کا مسئلہ، اس کا تعلق ہے منفذ سے۔ پہلے فقہاء کرام کی یہ تحقیق تھی کہ یہ آر پار سوراخ نہیں ہے، اور اب تحقیق یہ ہے کہ سوراخ ہے۔ میں نے بھی ڈاکٹر سے معلوم کیا، تو وہ ایک ڈاکٹر نے تو کہا، وہ اسپیشلسٹ ہے تجربہ کار ہے، تو وہ تعجب کر رہے تھے کہ یہ بولتے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بولا علماء بولتے ہیں جو، باقی بولا آر پار سوراخ تو ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کان میں اگر ڈراپ ڈالے تو روزے کی حالت میں کان میں ڈراپ ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ پرانا یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب علماء اس میں بھی تحقیق یہی بتاتے ہیں کہ یہ آر پار سوراخ نہیں ہے کان میں، تو جو یہ فرماتے ہیں کہ آر پار سوراخ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ تو آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے یہ ساری باتیں بیان فرما دی ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کہتے ہیں، غیبت اور جھوٹ اور چگلی سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، بے شک روزے کی نورانیت تو چلی جاتی ہے، لیکن یہ خود یہ کام حرام اور جہنم میں رہنے والے کام ہے، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، اور روزے میں تو اور خطرناک حد تک یہ مطلب برے ہو جائیں گے، تو اس لیے ان سے تو ہر حال میں بچنا ہے، روزہ ہو یا نہ ہو۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ
غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اس شعر کا مطلب بتائیں. ہم تو ہیں آپ دل فغار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں. ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں. یعنی ہمارا دل پہلے ہی سے زخمی ہے، خود ہی ہم دل گرفتہ ہیں، ہمارا دل زخمی ہے. اور جب کسی پر غم طاری ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تو اس کو ہنسی اچھی نہیں لگتی، ناگوار ہوتی ہے. تو یہ نئی نئی آنے والی بہار، تو پھول کو مت چھیڑ. تو مطلب یعنی کہ پھول کو چھیڑ دیے، پھول مزید کھلتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے. اور چونکہ میں غمزدہ ہوں اور مجھے مطلب ہنسی ناگوار گزرتی ہے، تو اس کو چھیڑ کر ہمیں کیوں خون کے آنسو رلاتی ہے. یہ مدینہ پاک کی جدائی کے موقع پر غالباً سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ شعر فرمایا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلے کا شور، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. دل
سگے ابتار ابو بنتین حسان رضا اتاری عرض گزار ہوں. اس وقت سردار آباد سے باب المدینہ حاضر ہو رہا ہوں. جہاز میں ہوں, دعا فرما دیجئے بخیر و عافیت منزل پر پہنچ جاؤں. سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک میں کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ تعالی خیرہ. تراویح میں ایک بار ختم کرنا سنت ہے, اور ویسے قرآن کریم جتنی توفیق ہو اتنا پڑھا جائے, ثواب کا کام افضل ہے. اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن دن میں, ایک قرآن رات میں ختم کرتے, اور ایک قرآن پورے مہینے میں تراویح میں ختم کرتے. تو اس طرح یہ کہ 61 قرآن کریم ماہ رمضان میں ختم کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدثر شاہ یہ سوال کر رہے ہیں, کیا بہن کو جہیز دینے سے اس کی وراثت میں سے حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہ بھائی بہن کو جہیز دے باپ کی وراثت ختم ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ اس سے وراثت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. نہ کہ والد, اب جیسے انہوں نے کہا کہ کیا بہن کو جہیز دینے سے, مثال کے طور پر جیسے والد اچھا یہ اس میں ایک صورت ہے کہ والد فوت ہو گیا ہے اور ترکہ بھائی کے پاس ہے, اور جہیز چونکہ ملک تو جس کو دیا گیا, اب وہ ترکے کے حصے میں سے اس کو پتا بھی ہے کہ ترکے کے حصے میں سے جہیز کا سامان اس کی مرضی سے وہ لا کر دیتا ہے, جب تو وہ ترکے کا حصہ اس کو دیا, لیکن جتنا حصہ دیا اتنا ہی ادا ہوا. اگر مزید رقم بھی اس کے باپ نے چھوڑی ہے تو مزید اس کا اگر حصہ بنتا ہے تو وہ تو ایک ایک پائی اس کو دینی تو پڑے گی بھائی کو. اور اگر والد صاحب کی حیاتی میں والد صاحب نے ہی اپنی بیٹی کو اچھا خاصا جہیز دے دیا اور والد صاحب کو ہو گیا انتقال, اب بھائی بولے کہ تجھے اتنا بھی تو, مطلب والد صاحب کے انتقال سے تقریباً 2 مہینے پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ کو ابو نے اتنا جہیز دیا ہے, اور اب تو آپ کو مطلب کہ یہ کہاں سے آپ کے وراثت میں حصہ بنے گا, تو وہ تو سب لے تو لیا آپ نے اتنا سارا. اب بھائی اگر ایسی بات کرتا ہو تو اس ظلم ہے, پورا حصہ ترکے میں اس کو ملے گا. آج کل یہ بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں, یہ بھی ظلم شہرت پکڑتا جا رہا ہے, معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے, ترکہ تو پورا اس کو جو بھی شریعت نے طے کیا وہ حصہ ملے گا. سود پر قرضہ لے چکا ہے اور اب واپس بھی کر چکا نا قرضہ, کیا کرے اب؟ کفارہ کیا ہے, توبہ ہے یا؟ سود پر قرضہ لیا اور سود پر ادا بھی سود کر دیا ہے, سود بھی کر دیا, قرضہ بھی ادا کر دیا. توبہ کرے, سچی توبہ کرے. محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. بابا دان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کی بیوی عدت میں اپنے دیور یا جیٹھ یا چچا جاد یا مامو جاد بھائی جو نامحرم رشتہ دار ہے ان سے بات کر سکتی ہے؟ صحیح رہنمائی فرما دیجیے گا. دیکھو یہ جنس کا نام لیا نا, وہ سب ویسے ہی پردہ تو شریعت نے رکھا ہی ہے ان کا, عدت ہو یا نہ ہو. البتہ ضرورتاً نامحرم سے بات کی جا سکتی ہے, جبکہ وہ لوچدار اور اس کے پھر اپنے مسائل ہیں. اب مثلا بھائی ہے, مفتی ہے, دیور مفتی ہے, کوئی شرعی مسئلہ عدت کا اس کو پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی, اس نے وہ فون ملایا دیور سے, مسئلہ شریعت نے جس طرح حکم دیا اسی طرح کے لہجے میں پوچھا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا سجدے کی حالت میں آنکھ بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں آنکھ بند کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. اور اگر نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ آتا ہے آنکھ بند کرنے سے تو پھر افضل ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھے. اگر کوئی فرض نماز اکیلا پڑھ رہا ہو تو وہ تیسری اور چوتھی نماز رکعت میں سورت پڑھے گا یا نہیں؟ اکیلے میں بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لے تیسری اور چوتھی میں فرضوں کی. باقی سنتوں وغیرہ میں تو ضروری ہے سورہ فاتحہ سورت ملانا. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے SMS کے ذریعے کہ کیا ہم اسلامی بہنیں بھی روزہ رکھواؤ تحریک میں حصہ لے سکتی ہیں؟ بھرپور حصہ لینا چاہیے ان کو. یہ بھی اپنی جو بھی جہاں تک اپروچ ہو اسلامی بہنوں میں, جہاں شریعت روکتی نہ ہو
تو وहाँ बिल्कुल इस तहरीक में हिस्सा लें, रोज़ा रखवाएं, अपने महारिम को रोज़ा रखवाएं अगर ना रखते हो तो. ये जो हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं, ये भी क्या इस तहरीक पे हिस्सा ले सकेंगे? अत्तार का प्यारा कंप्यूटर आ चुका है. मरहबा. अत्तार का प्यारा कंप्यूटर आ चुका है. खुश आमदीद. अब यार इसको दोहराना भी मुझे थोड़ा, इन्होंने दो बार दोहरा ले. 2 मरतबा बोल दिए, काफी है. मैं बैठा हुआ हूँ. क्या शान है आपकी. मैं बच्चे वैसे ही प्यारे लगते हैं मुझे. तो, नाम. मेरा नाम नोमान रज़ा अत्तारी है. उम्र. मेरी उम्र तकरीबन 5.5 है. सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में कोई गलती हो जाए तो मेरी फौरन इस्लाह फरमाएं. मुझे आए बादशाही नहीं करता बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. जी बाबा जान इस सवालात कीजिए. माशाअल्लाह. हाजी मुश्ताक अत्तारी कब और कहाँ पैदा हुए? सना ख्वान रसूल मकबूल, बुलबुल रोज़ा रसूल, मद्दा साहबा वाले बतूल, बा अमल आसिक रसूल, गुलजार अत्तार का मुश्कबार फूल, मुबल्लिग दावत इस्लामी, मरहूम निगरान शुरा, अलहाज अलक़ारी अबू बैद मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी, बरोज़ इतवार 18 रमज़ान मुबारक 1386 हिजरी, बन्नू खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पैदा हुए. हाजी मुश्ताक के वालिद का नाम क्या है और इनकी वालिदा इनके बारे में क्या कहती थी? मौलाना अखलाक अहमद खान आपकी वालिदा आपके बारे में फरमाती हैं कि मेरा मुश्ताक लाखों में एक है. वालिद का नाम मौलाना अखलाक अहमद खान और मुश्ताक, हाजी मुश्ताक की अम्मी कहती थी मेरा मुश्ताक लाखों में एक है. हमारे मुर्शिद करोड़ों में एक है. पूरी दुनिया में एक ही है. गुनाहों का कोई मुकाबला करने की ताकत रखता हो तो सामने आ जाए. गुनाहों में मुझसे मुकाबला कर सकता हो तो. आला हज़रत फरमाते हैं हूँ मुसलमान गरचे नाकिस ही सही, ऐ कामिलो माहियत पानी की आखिर, यम से नम में कम नहीं. माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं. यही है गालिबन, यही है. फैज़ान अत्तार. तो हम लोग ये कहते हैं कि ये लाखों में एक है, ये करोड़ों में एक है. हकीकत तो ये कि ये एक ही है जो भी है. अब वो एक ही है. अब तक एक ही है. अब हाजी अमीन से शुरू हुआ ये हाजी अमीन है, ये एक ही. अब दूसरा को हाजी अमीन मतलब अब ऐसा मतलब दूसरा को इसका डुप्लीकेट हो गया तो पता नहीं है. अब जी को बोले तो हाजी अमीन तो एक ही है. हमारे सैयद साहब जलवा फरमा इब्राहिम बापू तो ये एक ही है. कोई दूसरा मतलब इब्राहिम बापू नाम का हो लेकिन यूं नहीं है ना. तो यूं होता तो वैसे एक ही है. ये नोमान रजा भी तो एक ही है. ये एक ही है. मदनी मुन्ना करोड़ों में एक है, अरबों में एक है, खरबों में एक है. राजी हो गया. ये मुहावरा है लाखों में एक है. मुझे बहुत ही प्यारा है. जी एहतजाज कर रही है. हाजी मुश्ताक ने इब्तिदाई तालीम, शुरुआत की तालीम कहाँ से हासिल की? आप बचपन से नेक माहौल में ज़ेरे तरबियत रहे और इल्म दीन हासिल करने के लिए जामियातुल मदीना में दाखिला लिया और कुछ अरसे तक इल्म दीन हासिल करते रहे. हाजी मुश्ताक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कैसे आए? हाजी मुश्ताक तारीख खुद फरमाते हैं एक बार
میں نے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی اور وہاں ایک اسلامی بھائی خود آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور ان کا انداز مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے میری شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کروائی اور ان سے مل کر بہت متاثر ہوا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے نہ کبھی، نہ چھوٹے نہ کبھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے نہ کبھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. حاجی مشتاق کو علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسا تھا؟ آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. آپ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرتے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرتے. حاجی مشتاق کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ آپ کو اردو، سندھی، پنجابی، پشتو، میمنی، سرائکی اور انگلش بھی آتی تھی. حاجی مشتاق اتاری کی چند خوبیاں بتائیے. آپ غیبت، غصہ، حوصلہ شکنی، دل آزاری، جلد بازی، غرور، تکبر نہیں کرتے تھے. آپ خوش الحان کوری اور نعت خواہ، نہایت شفقت، محبت، عاجزی ان کی ساری، حسن اخلاق، صبر و تعامل، خوش مزاجی سے پیش آتے تھے. ان کے پڑھے ہوئے چند کلاموں کے نام بتائیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، سیتے بجانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، محبت نے اپنی گھمائی یا الہی، سڑ پیر دی دم خیر ہو، مل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. مدینہ ہمیں لے رہا تھا مقدر، ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. ان کی دلی تمنا کیا تھی؟ آپ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے جنت میں پیارے آقا کا قرب نصیب ہو اور مجھے فرمایا جائے مشتاق وہی کلام سنا اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی کلام پڑھوں. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی تیاری کی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. نگران شورا حاجی عمران حاجی مشتاق اتاری کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ حاجی مشتاق اتاری اپنی ذات میں ایک پوری تنظیم تھے اور لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے اور دور کرتے، پریشانی اور مشکلات میں لوگوں کے کام آتے. حاجی مشتاق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا رخ قبلے کی طرف کر دو اور آنکھیں بند کر کے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگے اور اسی حالت میں آپ کی روح دار فانی سے کوچ کر گئی. یہ عرض گناہگار کی، یہ عرض گناہگار کی، شاہ زمانہ، شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے
निगरान शुरा ने अपनी आवाज के लिए क्या फरमाया था? आपने अपनी आवाज दावत इस्लामी के लिए वक्फ कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक मेरी आवाज वक्फ रहेगी। इनकी वफात कब हुई? नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1423 हिजरी 5 नवंबर 2002 सुबह 8 से 8:15 बजे के दरमियान दुनिया फानी से कूच फरमा गए। आपकी नमाज जनाजा शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने अदा फरमाई। अदा फरमाई और पढ़ाई दोनों में फर्क है। यहाँ मदनी मुन्ना चुक गया है। पढ़ाई क्या पढ़ाई है? बापा आजी मुश्ताक के चल मदीना करिए ना तो मिक्के भी चल मदीना करी दियो। आइन जड़े तक मिक्के चल मदीना नहीं करो घरे नहीं भी ना कह दो मुझसे चल मदीना कह दो मुझसे। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कह दो मुझसे चल मदीना कह दो मुझसे चल मदीना कह दो मुझसे चल मदीना कह दो मुझसे चल मदीना। क्या बात है। अल्लाह करीम आए क्या ये मापे के साथ मदीने की हाजिरी नसीब करे, ताकि आलिम बामल ने मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लाम जो बेहतरीन मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तैयारी करना भी है। मरहबा। हमारे मदनी मुन्ने नुमान अतारी के लिए जो है ये 5000, फिर 5000, ये 2000, कितने हो गए? सीधे हाथ से है 15वीं का महीना। 200 को 200 नहीं हुए, ये 12,000 रुपये हो गए। और ये एक मदनी बॉक्स जो है ये भी आपके अब्बू के लिए, ठीक है भाई, ये आपके अब्बू के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक रंग में निगरान शुरा और इनके नवासे अब प्यारा मंजर पेश करते हैं। माशाअल्लाह, मदीना मदीना चश्मे बद्दूर, बारकल्लाह। एमन आप पोती भी माशाअल्लाह। बापा में इससे कौन कौन 12,000 से कौन कौन चीजें खाऊं? 12,000 से कौन कौन सी चीजें खाऊं? अम्मी अब्बू से मशवरा करके जो चीज़ आपको अच्छी लगे और आपकी सेहत के लिए मुवाफिक हो वो खाएं। खाए या जमा करें, पहने, अम्मी अब्बू के मशवरे से करना। मोहम्मद आसिम मदनी कब्रिस्तान मौजूद हूँ। अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर हरियाली काफ़ी होती है, दरख्तों की छाँव काफ़ी घनी होती है और ये कब्रिस्तान का मंजर आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक दरख्तों की बहारें नज़र आ रही हैं। तो क्या इसमें कोई इस तरह का हुस्न ज़न कायम किया जा सकता है कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाला दफन है जिसकी बरकतें यहाँ पर दीगर दफन होने वाले भी लूट रहे हैं, या इसकी कोई और हिकमत हो वो इरशाद फरमा। अब दरख्त की छाँव पड़े कब्र पर, इसकी फजीलत तो पता नहीं है। अब लगता कब्र पर तर घास रखना, तर शाख रखना, ये तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में साबित है, तर शाख रखना। तो अगर कब्र पर घास उग गई या पौधा उग गया या उगा दिया गया तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब ये कि दरख्त उग आना, तो ये तो ज़मीन पर जो ज़मीन मतलब हरियाली होती है जहाँ ज़्यादा वहाँ होता है, मतलब जहाँ बंजर ज़मीन होती है वहाँ नहीं होता। इससे मतलब किसी नेक बंदे ही की अलामत करार देना, तो सब्ज सब्ज गुंबद जो है सरकार के रोज़ा में कोई दरख्त नहीं है, दूर दूर तक
اس لیے مطلب یہ کہ یہ علامت اس کو اپنے طور پر ٹھہرا لینا کہ صاحب یہاں ہریالی بہت ہے، کوئی نیک بندہ ہے. نیک بندے کئی ہوں گے، جو بھی قبر میں مسلمان ہے اس کے بارے میں ہم کو اچھا گمان ہی رکھنا ہے، لیکن یوں کہ اس کی یہ علامت کہ یہاں درخت اگ گئے اس وجہ سے، یہ کہیں پڑھا سنا نہیں ہے علماء سے. جنت البقیع میں بھی ہریالی ظاہری طور پر اس سے نظر نہیں آتی، حالانکہ 10,000 صحابہ کرام کم و بیش وہاں جنت البقیع میں آرام فرمائے. اور صحابی جو ہے اس کے مقابلے پر بڑے سے بڑا ولی نہیں ہوتا. ہمارے غوث الاعظم کی بڑی شان ہے، لیکن صحابی ان سے بھی افضل، غوث پاک سے بھی افضل ہے ہر صحابی. اور وہاں کوئی ظاہری طور پر ہریالی نہیں. اور مزے کی بات ہے غوث پاک کے روزے پر بھی اس طرح کی ہریالی درخت وغیرہ نظر نہیں آتے. جنت المعالی میں بھی نظر نہیں آتی. افریقہ میں سری لنکا میں اتنی ہریالی، اتنی ہریالی. پنجاب میں بھی ہریالی ملے گی، باب الاسلام جو ہے اس میں کم ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاسر حسین اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی G11 مرکز اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس کو رمضان میں پیاس یا بھوک زیادہ لگتی ہو تو وہ سحری میں کون سا سالن استعمال کرے جس سے اس کو جو ہے بھوک اور پیاس کم لگے، اس کے بارے میں مدنی ارشاد فرما دیں. مروجہ کھانا جو ہمارے کھایا تھا، قورمہ روٹی اور یہ پھینیاں اور کھجلے اور پتہ نہیں کیا کیا ثقیل یعنی وزندار غذائیں کھائی جاتی ہیں. اس میں تو وہ پیاس کی شکایت بھی کرنی کیا تھی. پیاس بھی لگ سکتی ہے اور پیٹ بھی احتجاج کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے ایک تعداد کا. تو پیاس نہ لگے، پھل کھائے، پھلوں سے چاہے تو سحری پوری کر لے، انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا، جو سحری کی آئٹم ہے تلا ہوا انڈا ہونا چاہیے، پراٹھا یہ تو لازمی جز ہے سحری کا بعض لوگوں کے یہاں. پھر ٹھنڈی بوتل بھی وہ انڈے دیں گے، چاہے وہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہوں شوگر کے لیے، لیکن سحری تو تگڑی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے مزاج ہے اس طرح کے. رمضان المبارک صحت کے ساتھ گزارنے کا نسخہ. گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 8. سحری میں درمیانی سائز کی تندوری روٹی آدھی، اگر گھریلو چھوٹی چپاتی ہو تو حسب ضرورت 1 یا 2 عدد، اور دہی کے اندر کم مقدار میں چینی اور بہتر ہے کہ براؤن شوگر شامل کر کے استعمال کر لیجئے. اگر موافق ہو تو بے شک ½ کلو دہی کھا لیجئے. افطار میں کم از کم 3 کھجوریں اور کچھ پھل. مغرب و عشاء کے درمیان سادہ سالن کے ساتھ روٹی سحری والی مقدار میں کھائیے. انشاءاللہ عز و جل سارا ماہ رمضان المبارک صحت مند رہیں گے اور نماز تراویح و تلاوت و عبادت میں دل لگے گا. ہے کیا ہوگا کباب سموسوں کا، بیچارے پکوڑے، ان کا کیا بنے گا؟ کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے. اگر صحت مند رہنا ہے تو واقعی یہ پکوڑے، کباب، سموسے اور اس طرح کی جو بھی ڈیپ فرائی تلی ہوئی آئٹمس ہیں نا، اس سے بچنا. اب ہر سال ہو سکتا ہے کھاتے ہو، اس سال نہ کھائیں، آپ نفس کو مار دیں، نہ کھائیں، پھر کہیے گا کہ صحت کیسی رہتی ہے. اب بولے گا اتنے سال سے مجھے آخری دنوں میں بخار چڑھتا تھا، اس بار نہیں چڑھا. اچھا اب سبب سمجھ میں آ گیا. یہ حقیقت بولتا ہوں، جو کباب سموسے اور جو رج کے کھاتے ہیں نا، عام طور پہ ان کو بیچاروں کو بخار، پیٹ کا درد اور پھر منہ سے یا بہرحال حاجت میں، اور یہ مسائل ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کلینک ہمارا سمجھو شاید فل ہو جاتا ہے اور لاکھوں روپے کی دوائیں ان کو دی جاتی ہیں. محتکفین بھی کھاتے ہیں نا، باہر سے منگا کے کھاتے ہیں.
या कौरमा रोटी वगैरह यहाँ होता है उसको डट के खाते हैं। अब ज़रा ये खाना जो हमने लिखा है यहाँ ये खिलाएंगे तो मोतकिब भाग जाएंगे कि ये हम नहीं कर सकते, हम तो यही जो अवामी ग़िज़ाएं वो देते हैं इनको, क्या करें। तो ये अपने तौर पर ही बंदा इंतज़ाम करे, और अगर फलों से करेंगे तो भी प्यास नहीं लगेगी, और भी प्यास के हैं मतलब ना लगने के नुस्खे इसमें, इस रिसाले में। इसको हासिल करें और पढ़ें इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये रिसाला दाऊद इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल औलिया लाहौर से आज एतिकाफ एक्सप्रेस ये पहुंच चुकी है बाबुल मदीना। अच्छा जी जी, क्या बात है, अभी से पहुंच गए? जी जी, ये आ गए हैं आज। अच्छा माशाअल्लाह, जी आया नू माशाअल्लाह। याफुर भाई का भी अभी पैगाम आया कि माशाअल्लाह ये यहाँ पहुँच गए। और ओकाड़ा से इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार शाम 5 बजे एक स्पेशल ट्रेन जो है एतिकाफ एक्सप्रेस कल रवाना होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अनवार फैज़ान रमज़ान, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक इस्तिग़फ़ार करती रहती हैं। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई रिसाला अनवार फैज़ान रमज़ान के 12 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसको रमज़ान शरीफ की इबादत की लज्जत इनायत फरमा और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। मदनी चैनल देखते रहिए। अनवार फैज़ान रमज़ान, इसका हदिया हमारे वतन अजीज़ में 12 रुपये, उर्दू के अलावा 3 ज़बानों में ट्रांसफ़र हो चुका है। ये रिसाला फैज़ान रमज़ान के बाद सफ़हात से तरतीब दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा भी इसी तरह कुतुब से रसाइल के हफ्तावार मुताले में आते रहेंगे। जो मुकम्मल किताब पढ़ सकते हो तो मदीना मदीना पूरी किताब पढ़ लें। पर ये तो पढ़नी भी है फैज़ान रमज़ान, तो पूरी भी पढ़ना, ये तो हफ्तावार रिसाला है और ज़्यादा पेज भी नहीं है, 24 पेजेस है। हदिया सिर्फ 12 रुपया, तो इसको हासिल करें। तकसीम करने का भी अच्छा मौका ही है, अभी लोहा गर्म है, सीज़न है इसका, तो ये खूब तकसीम फरमाए। और पिछले हफ्ते की कारकर्दगी नहर की सदाएं, हमारे वतन में इस्लामी भाई 4,44,601, इस्लामी बहनें 3,18,139, बैन अक़वामी इस्लामी भाई 26,506, इस्लामी बहनें 45,682, टोटल तकरीबन 8,32,939। माह रमज़ान मुबारक का अब पहला पीर शरीफ जो है, अब ये कंफर्म तो नहीं है कि पहला पीर शरीफ जो है ना कल चांद हो जाए, ये कंफर्म नहीं है, यकीनी नहीं है। 29 है हो ना हो, ताहम ये जो पीर शरीफ आएगा या तो 30 शाबान होगा, तो ये यौम कुफल मदीना मना लेते हैं, तो रमज़ान में भी सहूलत हो जाएगी। माह कुफल मदीना वालों के लिए भी कुछ गुंजाइश निकल आएगी इंशाअल्लाह। कल सूरज गुरूब होगा तो इंशाअल्लाह यौम कुफल मदीना शुरू होगा। और इसमें क्या होता है, बुरी बातों से बचना हमेशा मना है, फजूल बातों से बचना ये भी अच्छा है हमेशा। तो ये यौम कुफल मदीना में खुसूसियत के साथ फजूल बातों से बचना होता है, और जितना हो सके लिख कर या इशारे से काम चलाए, और ज़रूरी बातें करने में भी हर्ज नहीं है। और जो नहीं लिख कर या इशारे से समझता उनको परेशान भी नहीं करना, ज़रूरत की बात ज़बान से ही कर लेनी है। और इसमें रिसाला ये खामोश शहजादा, इसका मुताला भी कर रहा है, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि
یہ آپ کو اجتماعی طور پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنا دیا جائے، کیونکہ وہ پڑھنا یا سننا دونوں میں سے جو بھی کام کرے تو یہ حصہ ہے یوم قفل مدینہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر محمد عمر ملتان شریف، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے، رمضان المبارک کی مبارکباد دینا یہ کب چاہیے؟ رمضان شریف کے آنے سے پہلے یا رمضان شریف جب چاند آ جائے تو اس کی مبارکباد دینا ہے، اور اس کی کیا کوئی فضیلت بھی ہے، اور اس پر خوشی کرنا اس کی کیا فضیلت ہے؟ مطلب وہ اگر پہلے بھی مبارکباد ایڈوانس میں دی تب بھی جائز ہے، منع تو ہے نہیں۔ اور ماشاء اللہ، ارے واہ، اور بعد میں تو حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر برکت والا مہینہ تشریف لے آیا، یہی مبارک مہینہ تشریف لے آیا، مبارک میں برکت والا۔ بہرحال اس سے وہ استدلال کیا ہے مفتی احمد یار خان نے، مرآت المناجی کے حوالے سے لکھا ہے، ماہ رمضان المبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے سنت لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے سے ثابت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اور اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना से माहनामा फैज़ान मदीना रमज़ानुल मुबारक 1440 सिने हिजरी मई 2019 का शुमारा मैगज़ीन शाया हो चुका है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। और इसकी जो बुकिंग है ईयरली बुकिंग कराई जाती सालाना, तो इसके लिए भी एक बड़ी प्यारी खुशखबरी है कि मजलिस ने तय किया है कि जो हर हफ्ते फैज़ान मदीना की बुकिंग कराने वालों की जो कुरानदाज़ी होती है और उन कुरानदाज़ी में जिनका नाम निकलता है उनको तबरुकात का पैकेट दिया जाता है। तो ये एक पैकेट हर हफ्ते दिया जाता है। माह रमज़ान मुबारक में भी हर हफ्ते कुरानदाज़ी होगी, लेकिन एक नहीं बल्कि इंशाअल्लाह 3 पैकेट जो है वो 3 नाम कुरानदाज़ी के निकाले जाएंगे और 3 खुश नसीबों को ये तबरुकात के पैकेट जो है वो देने की तरकीब होगी। तो अब तक अगर आप माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग नहीं की है तो आप इसको करें ताकि इस कुरानदाज़ी में आप भी शामिल हो सकें। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तालीफ़ नमाज के अहकाम से जो है कुछ मुंतखब सिलसिले इसमें जमा किए गए हैं और फैज़ान नमाज से एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया है जिसका हदिया 20 रुपीज़ है। 20 रुपये हदिये पर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान नमाज ये बड़े साइज़ में मौजूद है, जिसमें 6 कलमे भी हैं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल और पूरी नमाज तर्जमे के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रिंट की गई है। तो नमाज के अहकाम से इसका जो है वो मवाद हासिल किया गया और ये साला भी मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और मुझे जो अपनी नेकियां ईसाल करें, इन सब पर अपने करम के शाया निशान अजर अता फरमा। ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इनको पहुंचा तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म, गौसुल आज़म, गरीब नवाज, आला हज़रत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन,
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم رمضان شریف کی فضاؤں میں داخل نہ ہو جائے. ایمان بھی ساتھ رہے، عافیت ملے، ہر طرح سے صحت ملے، راحت ملے. اور کاش ہم ماہ رمضان کی قدر کر پائیں، پورے روزے نصیب ہو جائیں، تراویح نصیب ہو جائے، ہر نماز باجماعت میسر آئے، تلاوت کی توفیق ملے، درود شریف کی کثرت کی توفیق ملے. علم دین کے جتنے بھی مدنی حلقے ہیں سب میں شرکت کی سعادت ملے، مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت ملے، مدنی چینل دیکھنے کا شرف حاصل ہو. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو صحت ملے، قرض داروں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزیاں ملیں، اولادیاں دور ہوں. جن کی اولاد نہ فرمان ہے فرما بردار بنے. اے اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں نکل آئے ان میں سے، اور جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے بیچاروں کو قرضوں سے نجات دے، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. جو مختلف اوقات میں پرچیوں کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا بیچارے مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے رہتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. کمر توڑی ہے سیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا. تو بس رہنا سزا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. اللہ تو بس رہنا سزا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش. میٹا خوف
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ولمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ولمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مهدئا لأبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.